اس خاتون کا مارکیٹ کے شعبے میں بڑا نام تھا اور نہایت کامیابی کے ساتھ وہ ملازمت کر رہی تھیں اور کئی جگہ پہ ان کا عمل دخل تھا۔ انٹر کیا تھا بہت مشکلوں سے، جبکہ ان کا خاندان تعلیم یافتہ تھا۔ خاص طور پر خاندان کی لڑکیاں حصول علم کے لیے بیرون ملک سفر بھی کیا کرتی تھیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر انہوں نے تعلیم کیوں نہیں آگے جاری رکھی۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دوستو، ان کے ساتھ یہ نہیں تھا کہ مسائل بہت تھے یا نامساعد حالات تھے، یا گھر کی بڑی تھیں یا گھر کی کفیل تھیں یا والدین کے پاس پیسہ نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بلکہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اسکول میں انہیں مار پڑا کرتی تھی تو یہ دیوار کود کے بھاگ جاتی تھی۔ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ انہیں مارا جائے، اور ان کا جو اسکول تھا وہاں تقریباً ان کے خاندان کے سبھی بچوں نے تعلیم حاصل کی، بس یہ واحد تھیں جنہیں بہت مارا جاتا تھا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جب ٹیچر مجھے مارتی تھی تو مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں کبھی نہ اسکول جاؤں، کبھی نہ پڑھوں، اور میں اسکول جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے کھینچ گھسیٹ کے میں نے کسی نہ کسی طرح انٹر تک تعلیم حاصل کر لی، لیکن پھر میرا دل نہیں چاہا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ تم آگے مزید کر لو، کیونکہ تمہاری قابلیت اتنی زیادہ ہے۔ کئی زبانوں میں اسے عبور حاصل تھا، سمجھدار بہت تھی، معاملہ فہم تھی۔ تو ہم نے یہ کہا کہ اگر تمہارے پاس یہ ڈگریاں آ جائیں تو تمہارے لیے اور مزید راستے کھل جائیں گے۔ صرف گریجویشن کی ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے ایک سیاسی پارٹی نے اسے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ گریجویٹ بھی نہیں ہوگی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حالانکہ وہ انہیں ایک اچھی لیڈر لگی تھی، محسوس ہوئی تھی، اور کافی دنوں سے ان کے سرکل میں تھی، اور پھر ان کی جگہ کسی اور خاتون کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ اس وقت بھی وہ خاتون سیاست میں ہیں، اور نام چھوڑیے پھر کبھی پہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس خاتون نے جو مجھے بات بتائی کہ ٹیچر مارا کرتی تھی، اور مجھے احساس ہوتا تھا کہ یہ کوئی غصہ میرے اوپر نکال رہی ہیں اور خواہ ہمیں مار رہی ہیں۔ اگر میری کوئی غلطی ہے بھی یا پڑھنے میں میں ٹھیک نہیں ہوں تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ کسی اور طرح سے میرے مسئلے حل کرتی، کہ کیا میں دنیا کی واحد بچی تھی جس کے ساتھ یہ مسائل تھے کہ وہ مجھے مارتی اور پھر میں دیوار کود کے بھاگ جایا کرتی تھی۔ لڑکی کا دیوار کودنا اور بھی مایوس سمجھا جانے لگا ان اساتذہ کے نزدیک، اور پھر یہی ہوا کہ یہ تعلیم سے بھاگ کر عملی زندگی میں آ گئی۔ انہوں نے کام کاج شروع کر دیے اور بہت اچھے کام کیے۔ انہوں نے زیادہ تر لوگوں کی زندگی بنائی ہے، خواتین کو حوصلہ دیا ہے اور ان کی اچھی طرح رہنمائی کی ہے، انہیں آگے بڑھایا ہے، انہیں خواتین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے۔ یہ آج بھی ان کا تذکرہ کرتی ہیں تو کہتی ہیں وہ اساتذہ نہیں تھی، وہ ٹیچر نہیں تھی، وہ صرف عورتیں تھیں جو اپنے گھر کی بھڑاس میرے اوپر نکالتی تھیں۔ جانے ان کے والدین نے کبھی ان کی شکایت نہ کی یا کیا ہوا، واللہ عالم، لیکن وہ کہتی ہیں کہ صرف گھر کی تربیت ایسی تھی کہ ان کا آج بھی اپنے شہر میں ایک نمایاں مقام ہے۔ ان کی مینجمنٹ بہت پسند کی جاتی ہے۔ یہ ساری بات مجھے اس لیے یاد آ گئی جو اس خاتون کے ساتھ ہوا جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا۔ غلط نہیں کہا اس نے کہ ٹیچر مجھے بہت مارتی تھیں، اور ان کا رویہ اتنا خراب ہوا کرتا تھا کہ میں محسوس کرتی تھی کہ انہوں نے جس بات پہ مجھے مارا ہے اصل وہ بات نہیں ہے، یہ ہے ہی اسی طرح کی خراٹ، اور وہ اسی طرح سے تھی۔ پتہ نہیں ان کا دوسرے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، لیکن اسے ایک بچی کو انہوں نے تعلیم سے متنفر کر دیا تھا، اور وہ اسکول سے کود کے دیوار بھاگ جایا کرتی تھی۔ لیکن گھر کا ماحول اور تعلیم تربیت اچھا رکھنے والا خاندان، لڑکیوں کے حوالے سے جو جانا جاتا تھا، انہوں نے اپنی بچی کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیا۔ وہ اسی ماحول میں ہی رہی، لیکن اپنی صلاحیتوں کا اس نے بہترین استعمال کیا، اور جیسے میں نے بتایا کہ وہ دوسروں کو حوصلہ دینے میں، سہارا دینے میں، رہنمائی کرنے میں، اور خاص طور پر معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کی عورتوں کو کھڑا کرنے میں بڑا کمال رکھتی ہیں۔ اساتذہ کا ہی یہ رویہ ہوتا ہے، واقعی یہ حقیقت ہے، جو بچوں کو تعلیم سے متنفر کر دیتا ہے، اور اساتذہ کا ہی رویہ اور انداز ہوتا ہے پڑھانے کا جو بچوں کو تعلیم سے رغبت دلا دیتا ہے۔ کیوں مدرسوں سے بچے بھاگتے ہیں؟ وہاں اچھا رویہ نہیں ہوتا،
وہاں مار کے ذریعے، مولا بخش کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے، اسی لیے بچے بھاگتے ہیں اور نہیں پڑھنا چاہتے۔ لیکن ایک بچے کا تذکرہ جس کی وجہ سے یہ ساری روداد میں نے آپ کو سنائی، جو جب بڑا ہوا تو جس اسکول کے اساتذہ اس پہ تشدد کرتے تھے، اسے مارتے تھے، اس بچے نے کیا کیا کہ اس اسکول کو خریدا اور اسے گرا دیا۔ جی ہاں، اس نے اسکول کی عمارت کو مسمار کر دیا، اسے ملبے میں تبدیل کر دیا، اور وہاں پہ کھڑے ہو کر اس نے بڑے فخر سے تصاویر بنوائیں اپنی۔ کون تھا وہ؟ عرب دنیا میں اپنی سیریز الشفق، الفقر اور کرم سے مشہور ترک اداکار چاغلار ارطغرل بچپن میں اساتذہ سے کھائی مار کا بدلہ لینے کے لیے اسکول خرید کر اسے مسمار کر دیا، اور اس نے انسٹاگرام پر ایک تصویر بھی شیئر کی، اور اس نے پھر دنیا کو بتایا کہ دیکھو، اساتذہ نے، جس اسکول کے اساتذہ نے مجھے مارا تھا، آج میں نے اس اسکول کو خرید لیا اور اس کو گرا دیا۔ آج میں نے ان خوفناک یادوں کو جو میرے دل اور دماغ میں کب سے پرورش پا رہا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ملبے کے ڈھیر میں دبا دیا اور چھٹکارا حاصل کر لیا ان منحوس خیالات سے۔ کسی کو یہ باتیں معلوم نہیں تھیں، لیکن جب انہوں نے وہ تصویر شیئر کی اور بتایا کہ میں نے آج یہ کام کیا ہے، تو دنیا کو معلوم ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اسکول خریدا اور خرید کر اسے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ جب اس نے اسکول کو گرایا تو سب سمجھے کہ شاید اس زمین پر وہ کوئی اور اچھی عمارت بنائیں گے یا کوئی اور کام کریں گے، لیکن اس نے کہا کہ میں یہاں کچھ نہیں بناؤں گا، کیونکہ یہ جگہ اس صدمے کی نمائندگی کرتا ہے جو انہیں بچپن میں اساتذہ کے ہاتھوں مار کی وجہ سے پہنچا ہے، اور اب یہ صدمہ ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ چاغلار نے جب یہ پوسٹ کی اور بتایا اپنی یادوں کے بارے میں اور اس اسکول کو ملبے کا ڈھیر بنانے کے بارے میں، تو لوگوں نے اپنے اسکول کی یادیں وہاں پر شیئر کی اور بتایا کہ ان کے ساتھ اسکول میں کیا کچھ ہوا تھا، اساتذہ کیسے تھے اور کیسا وقت گزرا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس نے اچھا کیا، ایک خوف، ایک نفرت، ایک غصہ جو اس اسکول کے حوالے سے اس کے دل میں کب سے پل رہا تھا، اور اس نے اس اسکول کو خرید کر اسے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر کے اپنے اس تمام خوف کو، غصے کو، نفرت کو اس کے نیچے، ڈھیر کے نیچے، ملبے کے نیچے دبا دیا اور چھٹکارا پا لیا۔ کچھ لوگوں نے اسے سراہا، لیکن جو اساتذہ کرام ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس نے اچھا نہیں کیا، اس نے اسکول کی عمارت سے بدلہ لے کر اچھا نہیں کیا، اور وہ ایک معروف فنکار ہے، اور اسے اس طرح تعلیم کی یا درسگاہ کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ وقت تھا اور یہ اور وقت ہے۔ اگر وہ دنیا میں شہرت حاصل کر چکا ہے تو اسے اپنی اس سوچ کو، اس خیال کو، اس نفرت اور غصہ کو اپنے دل سے کسی اور طرح سے نکال لینا چاہیے، اور اسکول کی عمارت کو نہیں گرانا چاہیے۔ دوسرے اساتذہ نے، ٹیچرز نے یہ بھی اسے کہا کہ اس طرح تو آپ نے تعلیم کی بے عزتی کی ہے، آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی استاد کا رویہ بچوں کے ساتھ خراب ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اسکول کو گرا دیا جائے۔ لیکن دوستوں، یہ اداکار چاغلار نے تو اپنے غصے اور نفرت کو کئی برس بعد اس طرح سے نکالا کہ اس عمارت کو گرا کے اس کے اوپر کھڑا ہو کے تصویر بنوا رہا ہے، اور یہ بات اس بات کی گواہی ہے کہ اسے اسکول سے نفرت ہو گئی تھی، تعلیم سے نہیں، اسے اسکول سے نفرت ہو گئی تھی کہ اس اسکول میں اساتذہ نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ لگتا ہے وہ بہت معصوم، بہت چھوٹا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک ایسا خوف، ایک ایسی نفرت بیٹھ گئی جسے کوئی نکال نہیں سکا۔ لیکن یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ کے نفرت کی وجہ سے، ان کی مار کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے، ان کی خوفناک نظر کی وجہ سے بچے، لڑکے، لڑکیاں اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض بچے تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی اور اسکول میں ڈال دیں، مجھے یہاں نہیں پڑھنا۔ بچوں کے رویوں کی وجہ سے ہوتا ہے، بچوں کے رویوں کو تو سدھارا جا سکتا ہے، لیکن جب کوئی استاد ایسا ہو اور بچہ اس کو محسوس کر لے تو پھر بہت برا ہوتا ہے۔ اس بات پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ اساتذہ کا رویہ بعض بچوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ جانے کیوں
وہ ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں، اور بعض بچوں کا رویہ بھی بہت برا ہوتا ہے، لیکن بچے آخر بچے ہوتے ہیں، انہیں آپ دوش نہیں دے سکتے کہ ان کا بھی قصور ہے، بچوں کو سدھارنا پڑتا ہے۔ اساتذہ کا کام، ٹیچر کا کام صرف پڑھانا نہیں ہوتا، اداروں میں اس لیے بھیجتے ہیں ماں باپ کہ وہاں سے نظم اور نسق سیکھ کے آئے، اداروں میں جا کے، تعلیمی ادارے میں جا کے وہاں سے مل جل کر رہنا سیکھ کر آئے، وقت کی پابندی سیکھ کر آئے، رویے سیکھ کر آئے، دوستوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، وہاں کے سٹاف کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں، یہ سب سیکھ کے آئے، ادب و آداب سیکھ کے آئے۔ یہ نہیں کہ سخت اور کڑا رویہ اسے ایک مریض بنا دے اور زندگی بھر۔ یہ بچپن کے جو واقعات ہوتے ہیں، خاص طور پر اسکول میں اساتذہ کا رویہ، اسے بچہ کبھی نہیں بھول سکتا، جس طرح یہ چاغلار اداکار جو ہے اس نے نہیں بھلایا تھا، اور آخر اس نے اس کا بدلہ اس طرح سے لیا۔ ٹیچرز سے تو بدلہ نہیں لیا، انہیں تو کچھ نہیں کہا۔ اب تو ایسا دور ہے کہ بچے، مجھے اس وقت کراچی یونیورسٹی کا واقعہ یاد آ گیا، ٹیچر نے سختی کی، لڑکے نے کرسی اٹھائی اور مار دی تھی۔ خیر وہ تو ایک کیس تھا، اسے نکال دیا گیا اور وہ کیس چلا، مستقبل ختم ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ تعلیم دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنا رویہ رکھنا، نوجوانوں کے ساتھ تو اور مشکل ہے، انہیں چلانا پڑتا ہے۔ جن لوگوں میں برداشت نہ ہو، صبر نہ ہو، دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ نہ ہو، وہ استاد نہ بنے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ جسے کوئی نوکری نہیں ملتی ہے، وہ اسکول میں پڑھانے کے لیے چلا جاتا ہے اور اپنی ساری فرسٹریشن وہ بچوں پہ نکالتا ہے۔ کیا خیال ہے دوستوں؟ آپ کا اس بارے میں آپ بھی سوچئے کہ آپ کے اسکول کے حالات کیسے تھے اور آپ نے وہاں کس کے ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔